کرو گے، وظیفہ اس کا بنا لو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کثرت سے مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے نا، پل صراط پر یہ درود اس کے لیے نور ہوگا، نور ہوگا اس کے لیے، گزرنا آسان ہو جائے گا، مشکلیں حل ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، مصیبتیں ٹل جائیں گی اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور فرمایا جو بندہ کثرت کی وجہ سے مجھ پر درود و سلام کثرت سے پڑھتا رہتا ہے، کثرت درود کی وجہ سے وہ رب سے مانگ نہیں سکتا، دعا نہیں کر سکتا، رب اس درود کی برکت سے اس کے سارے مسائل حل کر دیتے ہیں، اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اس کی جناب وہ دعائیں رب قبول فرما لیتا ہے، بن مانگے رب اسے عطا فرما دیتا ہے۔ وہ رب سے نہ مانگ سکے لیکن رب اسے عطا کر دیتا ہے۔ درود اتنی حضور کی ذات پر۔ اور پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، یہ جملہ جو ہے یا ایھا الذین آمنو، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حکم دیا گیا ایمان والوں کو، ایمان والوں کو حکم دیا گیا۔ منافق حضور پر درود نہیں پڑھتے، پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے حضور پر، حضور کے پیچھے، لیکن دل میں منافقت تھی۔ یاد رکھیں یہ منافق جو ہوتے ہیں نا، منافق یہ بڑے خطرناک قوم ہوتی ہے، یہ کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے یہ شخص۔ تو کافر کا تو پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ اسلام کا دشمن ہے، یہ کافر ہے، اس سے کوئی نہیں، اس سے خطرہ اتنا نہیں ہوتا جتنا منافق سے ہوتا ہے۔ منافق بظاہر تو مسلمان ہوتا ہے، دل پہ اس کی کلمہ ہوتا ہے، زبان پہ کلمہ ہوتا ہے، لیکن پیچھے نمازیں بھی پڑھتا ہے، نمازیں پڑھنے کے بعد جب نکلتا ہے تو پھر کام اپنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ منافق انتہائی خطرناک قوم ہے، بچنا چاہیے ایسے لوگوں سے۔ اور ہمارے ہاں بھی کچھ ایسے تحفے پائے جاتے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، پیچھے بڑے جھک جھک کر ملتے ہیں جناب، تو وہ بڑی تعریف ہے، منہ پر بڑی تعریف ہے، لیکن جب باہر نکلتے ہیں تو پھر ان کا مزاج ہی اور ہوتا ہے۔ اور ہمارے لوگ بھی پھر اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، ہم اس کے تقوی کو دیکھتے ہیں، اس کے قرآن پڑھنے کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے دل میں جو زہر بنا ہوا ہوتا ہے، چبھن ہوتی ہے جو، وہ اس کی زبان پر جب آتی ہے تو پھر الامان الحفیظ۔ تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ تو یہ ایمان کا لفظ جو بیان فرمایا نا یا ایھا الذین آمنو، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایمان والے ہیں جو آقا کریم علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام جو ہے وہ پڑھتے رہتے ہیں۔ حضور آقا علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھنا ایمان والوں کی یہ نشانی ہے، ایمان کی یہ نشانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود و سلام نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب حضور کا نام آئے تو پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پڑھنا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب نام آئے تو پڑھنا واجب ہے، حضور پر درود و سلام ایک بار بھیجنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی آقا کریم علیہ السلام کا ذکر مبارک ہو تو اس نام کو سن کر درود و سلام پڑھنا واجب ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول خلیفہ ثانی فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، کہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان موقوف ہو جاتی ہے۔ لا یصعد منها شیء حتی تصلی علی النبی علی نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ وہ اپنے آقا کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے تو اس کی دعا کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ اور شفا شریف میں ہے کہ
الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں شفا شریف میں، وہاں پہ دعا اور صلاۃ کا ہے، نماز کا ذکر بھی ہے کہ دعا اور نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک بندہ آقا علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام نہ پڑھے۔ اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کچھ لوگ بیٹھتے ہیں اور وہاں پر باتیں کرتے ہیں، وہاں پر ذکر اور ہوتے ہیں، لیکن میرا نام نہیں لیا جاتا، مجھ پر درود و سلام نہیں پڑھا جاتا، تو قیامت کے دن وہ محفل ان کے لیے حسرت کا سبب بن جائے گی۔ قیامت کا دن ہوگا نا تو وہ اصل کی کاش کہ ہم حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھ لیتے، تو ہم دیکھتے ہیں ہماری محفل ہوتی ہے، محفل میلاد ہو تو ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، جمعہ ہو تو درود و سلام پڑھتے ہیں، نمازیں ہو تو درود و سلام۔ ہماری نمازیں درود کے بغیر ہماری نماز بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ساری نماز میں آپ قرآن پڑھ لیں، اتحیات میں آپ بیٹھتے ہیں پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنا یہ نماز کی قبولیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمایا، ایک شخص آیا اور آ کر نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اس نے فوری طور پر جو ہے وہ دعا مانگی، اٹھا، حضور نے فرمایا ذرا آ کے بیٹھا تو حضور نے فرمایا نماز دوبارہ پڑھو، اس نے دوبارہ نماز پڑھی، دوبارہ دعا مانگی، آپ نے فرمایا ذرا، پھر بلایا، فرمایا جب نماز پڑھ چکو دعا کرو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اور پھر مجھ پر درود و سلام پڑھو، درود و سلام پڑھ کر پھر اللہ سے دعا مانگو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ تو حضور نے تو یہ بتا دیا کہ مجھ پر درود و سلام پڑھو، نماز بھی تب ہی قبول ہوگی، دعا بھی تب ہی قبول ہوگی، تمہاری ہر مشکل حل ہو جائے گی، ہر پریشانی دور ہو جائے گی، ہر مصیبت دور ہو جائے گی، درجے بلند ہو جائیں گے جب تم آقا کریم علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ پر درود و سلام پڑھتا ہوں، آپ نے فرمایا اچھی بات ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں چوتھائی حصہ جو ہے نا دن کا وہ درود پڑھتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ کر تو تمہارے لیے بہتر، زیادہ پڑھو گے تو اور بہتر ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ آدھا حصہ، فرمایا اس سے بھی زیادہ پڑھو تو اور زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ ہوتے ہوتے فرمایا یا عرض کیا یا رسول اللہ میں اب پورا دن آپ پر درود و سلام پڑھوں گا، تو فرمایا ہاں اب جو ہے وہ تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، سب تیری مشکلیں پریشانیاں دور ہوگی، تو مجھ پر درود و سلام پڑھو گے تو اللہ تمہاری مشکلیں آسان کر دے گا۔ درود و سلام حضور کی ذات پر پڑھنا چاہیے کثرت کے ساتھ، اور بالخصوص جمعہ والے دن، آج چونکہ جمعہ تو مبارک ہے، جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ حضور آقا علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر جمعہ کی عصر کے نماز کے بعد 80 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ اس کے 80 سال کے گناہوں کو، صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کتنا نسخہ آسان ہے اللہ نے ہمیں دیا ہے، آسان سا نسخہ ہے، بس بیٹھنا ہے۔ ہم تو سلام پھرتا نہیں تو پہلے تو ہم دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں، ہمیں تو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے، ہم تو یہاں حاضری لگواتے ہیں، بس ٹوٹل پورا کرتے ہیں، ہمیں شہیدوں میں ہمارا نام بھی لکھا جائے کہ لوگ دیکھ رہے بھی وہ نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا۔ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھو اور بیٹھو مسجد کے اندر۔ حضور نے فرمایا جو مسجد کے ساتھ جس کی تعلق ہے، لگاؤ رکھتا ہے، اس کے ایمان کی گواہی دو۔ ہم تو سلام ایک طرف پھیرتا ہے تو جناب ہم دروازہ کراس کر کے تو باہر بیٹھے ہوتے ہیں، بات کیا کرنے، گپیں لگانی ہے ہم نے جا کے دنیا میں گفتگو۔ تو درود و سلام پڑھو، تو کون سا درود و سلام پڑھنا ہے؟ جو دل آپ کا ہے پڑھے۔ پر یہاں پر میرے پاس یہ کتاب ہے جی، فضائل اعمال، فضائل اعمال ہے، مولانا محمد زکریا صاحب سہارنپوری، وہ لکھتے ہیں، صفحہ ہے اس کا فضائل درود شریف صفحہ 702 پر،
بندہ کے خیال میں اگر ہر جگہ درود و سلام دونوں کو جمع کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، درود بھی اور سلام بھی، کیونکہ قرآن میں رب نے فرمایا یصلو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود بھی اور سلام بھی۔ تو فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ بندہ کے خیال میں اگر ہر جگہ درود و سلام دونوں کو جمع کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، یعنی بجائے السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ وغیرہ کے، وہ کہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین۔ یعنی اسی طرح آخر تک فرماتے لکھتے ہیں کہ آخر تک اسی طرح درود شریف پڑھا جائے، تو یہ بندہ کے نزدیک سب سے بہتر ہے۔ تو مسئلہ تو حل ہو گیا بھائی، جو بھی درود شریف پڑھو پابندی کون ہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم، جو بھی آسان آپ کو لگتا ہے پڑھیں، پر یہ جو حضرت صاحب نے لکھا ہے نا، یہ سب سے بہترین درود لکھا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔